السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع ہے حیات دنیا کی حقیقت۔ پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی یہ بڑی طویل بنائی ہے۔ ہزاروں برس پہلے ہماری روح تخلیق کی گئی، اس روح سے عہد الست لیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کہ جی ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک موت دے دی گئی ہر روح کو، اور باری باری ایک ایک روح کو بیدار کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، ہمیں پھر موت آئے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اور پھر ایک لامحدود زندگی ہے جس سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بیچ میں، یہ ہے بڑی مختصر لیکن بڑی اہم ہے۔ اسی زندگی میں ہماری کارکردگی پر ہماری ابدی زندگی کا انحصار ہے۔ ابدی زندگی خوشگوار ہوگی اگر یہ زندگی ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، ابدی زندگی ہماری تلخ ہوگی اگر ہم نے یہ زندگی اللہ کے احکامات سے غفلت میں بسر کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس زندگی کی حقیقت کو 3 اسلوبوں میں بیان کیا ہے۔ ایک اسلوب ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا سورہ کہف کی آیات کی روشنی میں، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی، آسمان سے پانی آتا ہے اور زمین سے بیج کے ساتھ وہ پانی ملتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، کھیتی رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، لیکن پھر کھیتی پر زوال آتا ہے، کھیتی زرد پڑتی ہے، سوکھ کر چورا چورا ہوتی ہے اور خاک میں مل جاتی ہے۔ اسی طریقے پر انسان کی زندگی بھی دنیا کی ایسی ہے، اللہ کی طرف سے روح آتی ہے، مٹی کے جسم کے ساتھ روح ملتی ہے، اور پھر ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچتی ہے، لیکن جوانی کے بعد پھر کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے کھیتی زرد پڑتی ہے ہمارے بال سفید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے کھیتی مٹی میں مل جاتی ہے ہم بھی مر جاتے ہیں اور ہمیں بھی سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے مثال دی قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہ دنیا کی زندگی کی مثال بالکل کھیتی کی طرح۔ دوسری مثال قرآن مجید میں آئی کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ پائیدار نہیں ہے،
وفادار نہیں ہے، کسی وقت بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں صبح نہ جانے کیا کیا ارادے لے کر، لیکن اچانک کسی حادثے کی وجہ سے، کسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، کسی برین ہیمریج کی وجہ سے اچانک اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دیکھو تمہیں کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک تیسری تفصیل قرآن پاک میں 4 جگہ آئی، اور وہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے قرآن مجید میں بیان ہوئی سورہ انعام میں، آیت نمبر 32 میں، کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ آج کی جو جدید اصطلاح ہے اس میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ جیسے ڈرامے میں مختلف اداکاروں کو ان کے کردار دیے جاتے ہیں، اسی طریقے پر اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کسی کردار کے ساتھ بھیجا ہے۔ کسی کو کردار دیا ہے خوشحالی والا، وہ بادشاہ ہے، امیر ہے، کھاتا پیتا ہے۔ کسی کا کردار فقیری والا ہے، غربت والا ہے۔ لیکن ڈرامے میں ایوارڈ بادشاہ کو نہیں ملتا، ایوارڈ ملتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر۔ جس نے اپنے رول کو اچھے طریقے پر نبھایا اسے ایوارڈ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جس نے خوشحالی میں اللہ کا شکر کیا وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا، اور جس نے فقر میں صبر کیا، اللہ نے جس حالت میں رکھا اس پہ راضی رہا، اللہ کے ہاں اس کو ایوارڈ مل جائے گا، اس کو اجر مل جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی بالکل ایک ڈرامے کی طرح ہے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی اصل اوقات میں آ جاتا ہے۔ جب تک ڈرامہ تھا وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، تاج پہنا ہوا تھا، شاہی لباس تھا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو شاہی لباس اس سے لے لیا جاتا ہے، اپنی اصل اوقات میں آ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے تو بادشاہ بھی کفن پہنتا ہے اور ایک فقیر بھی کفن ہی پہنتا ہے۔ بادشاہ بھی 6 فٹ لمبی 2.5 فٹ چوڑی قبر میں جاتا ہے اور فقیر بھی ایسی ہی قبر میں جاتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈیتھ دی لیولر، موت آ کے لیول کر دیتی ہے، برابر کر دیتی ہے۔ تو یہ مثال قرآن مجید میں 4 مرتبہ بیان ہوئی کہ یہ زندگی، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ تم خام کا اس میں سیریس ہو گئے ہو اور یہاں کے حادثات پر تم بڑا نوٹس لیتے ہو، یہاں کی کامیابیوں پر تم تکبر کرتے ہو، یہ سب چیزیں کھیل ہے، ڈرامہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اس کے خوف سے، اس کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 32۔ پھر دوبارہ حقیقت یہ بیان ہوئی سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ذرا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدی ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا فائنائٹ کا اور انفائنائٹ کا۔ وہ زندگی آخرت کی انفائنائٹ ہے، یہ دنیا کی زندگی فائنائٹ ہے، محدود ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے اور اسی حوالے سے اپنی ترجیحات سیٹ کرتے۔ جو زندگی جتنی طویل ہے اتنی اس کے لیے محنت، دنیا کی زندگی کے لیے اتنی ہی محنت اور آخرت کی زندگی کے لیے زیادہ محنت۔ تیسری بار یہ مضمون آیا پھر سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 26ویں پارے میں، آیت نمبر سورہ محمد کی ہے 36، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے ہی کھیل اور تماشا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بدلے دے گا۔ اللہ کے در سے مایوسی نہیں ہوگی، جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی محنتوں کی قدر کرے گا۔ البتہ
آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیوی زندگی کی تینوں مثالیں جمع کر دی ہیں جو قرآن مجید میں آئی. یہ جامع آیت ہے. کھیل اور تماشے کو بھی ذرا مزید تفصیل سے واضح کیا اور کھیتی کی مثال کو بھی واضح کیا، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے اس کا ذکر بھی آیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعلموا، جان لو، ذرا تاکیدی انداز ہے، جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک جو دنیا کی زندگی ہے، لعب، کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے، وزینۃ، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک کوشش ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش ہے. کمثل غیث، بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، کہ جس کے ذریعے سے اگنے والا سبزہ کسان کو بڑا متاثر کرتا ہے. ثم یہیج، پھر وہ سبزہ اپنے پورے جوبن پر آتا ہے. فتراہ مصفرا، اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گیا ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ہو گیا ہے چورا چورا. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا ملے گی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا ایک سامان. یہاں پہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو 5 مراحل سے واضح کیا. اور 5 مراحل کون سے ہیں؟ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے. لیکن اللہ نے یوں بیان نہیں کیا کہ دنیا کی زندگی میں پہلے بچپن آئے گا، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا. اللہ نے ان 5 ادوار میں جو چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، آخرت کی تیاری سے، اللہ نے وہ بیان کی ہیں. سب سے پہلا مرحلہ بچپن، جس میں کہ اصل معاملہ ہوتا ہے کھیل کا. بچہ کھیل رہا ہے تو صحت مند ہے، اگر بچہ سست پڑا ہے تو بیمار ہے. معصومانہ کھیل، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی. ایک کھلونا اٹھایا، اس کو پھینکا، دوسرا لے لیا، کبھی ادھر لپک گئے، کبھی ادھر لپک گئے. یہ بچپن ہے. دوسرا دور ہے لڑکپن کا، جس میں تماشا، بچے کو کھیل میں لذت آتی ہے. بچہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں مختلف تفریحات کی چیزیں دیکھے. کھیل کے میدانوں کا رخ کرتا ہے. والدین چاہتے ہیں گھر پہ رہے پڑھے، لیکن اس کی دلچسپی ہوتی ہے کھیل کی طرف، دوستوں کی طرف. پھر اور بہت سارے طرح طرح کے کھیل ہیں، گیمز ہیں، ان میں زیادہ شوق ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرا دور پھر ہے جوانی کا، جس کو یہاں کہا گیا زینت. اس دور میں انسان کو اپنے زیب و زینت کے حوالے سے بڑی حساسیت ہوتی. لباس فیشن کے مطابق ہو، بال فیشن کے مطابق ہو. خاصا وقت گزر جاتا ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوارتے ہوئے. بچیوں میں یہ چیز آپ کو زیادہ نظر آئے گی. انسان بہت زیادہ اپنے زیب و زینت، اپنے لباس اور اپنے خد و خال، اپنے گیٹ اپ، اس کے حوالے سے بہت حساس ہوتا ہے. اس کے بعد چوتھا دور ہے جس کو کہا گیا تفاخر بینکم، ادھیڑ عمر. اب انسان عملی زندگی میں آ جاتا ہے. اب عملی زندگی میں مقابلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو کہ میرے فلاں ساتھی نے ایم ایس کے انجینئرنگ کے بعد ایم ایس کر لیا ہے تو میں بھی کر لوں. ڈاکٹری کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے تو میں بھی کر لوں. آگے سے آگے ڈگریوں کا حصول، بہتر سے بہتر تنخواہ کے لیے بھاگ دوڑ، بہتر سے بہتر رہائش گاہ کے لیے مقابلہ، گاڑیوں کے لیے مقابلہ، دیگر ضروریات زندگی،
ان کے ہاں ڈبل ڈور کا فریج آیا تو میرے ہاں بھی آنا چاہیے، ان کے ہاں یہ چیز آ گئی تو میرے ہاں بھی آنی چاہیے. ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. لوگ کمپیئر بھی کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی پاس آؤٹ ہوا تھا اور دیکھو میرے 2 گھر ہیں، اس کا تو ایک گھر بھی نہیں ہے، کرائے پہ رہتا ہے. تو ایک زندگی کا دور ہے جس میں کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش. پھر اس کے بعد 5واں اور آخری دور ہے جبکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کمانے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اس عمر میں زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش، اولاد کی خواہش، پوتوں کی خواہش یہ بہت بڑھ جاتی ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. انسان جا رہا ہوتا ہے قبر کی طرف لیکن دنیا سے محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. سورہ تکاثر میں الفاظ آئے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے 2 میدان اور 2 جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا، یعنی مال و دولت کی اس ختم نہ ہونے والی ہوس اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا. اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لے. تو قبر تک یہ ہوس انسان کی جاری رہتی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. ایک اور حدیث ہے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں. ایک دولت کی حرص اور دوسرے لمبی عمر کی خواہش. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو بہرحال یہ ہے زندگی کے 5 ادوار. کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر ایک اس کی مکمل زندگی ہے اور وہ پہلے ہی اللہ کے پاس نہیں چلا گیا تو ایک عام آدمی معمول کے مطابق زندگی کے 5 ادوار گزارتا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا. اور بعض اوقات آدمی کو اپنے پچھلے دور کی خواہشات پر ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے کوئی ہمیں بتایا کہ بچپن میں تم اس چیز کی ضد کرتے تھے، ہمیں ہنسی آتی ہے کہ کس چیز کی ضد کر رہا تھا میں. یہ بھی کوئی چیز تھی، لیکن ہوتا بچہ ضد کرتا ہے تو بڑے ہو کے اپنی اس بات پر ہنسی آتی ہے. اس حوالے سے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ مولانا اکبر آبادی کا ہے. مولانا اکبر الہ آبادی وہ زیادہ تر مشہور ہے طنزیہ شاعری کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تصوف بھی تھا. ان کا واقعہ مولانا شام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک جمعے کے خطبے میں بیان کیا. میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ان کے بچے نے ایک بار ان سے خواہش کی کہ مجھے ایسی گیند لا کر دیں جس پر گھوڑا بنا ہوا ہو. عجیب خواہش کہ ایسی گیند چاہیے جس پہ گھوڑا بنا ہوا ہو. مولانا مطلوبہ گیند بازار میں تلاش کرتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی. گیند تو مل رہی تھی پر گھوڑا بنا ہوا وہ گیند نہیں مل رہی تھی. بچہ بڑا ہو گیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا. مولانا نے اس دوران بھی مطلوبہ گیند کی تلاش جاری رکھی. ایک روز وہ ایسی گیند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس پر گھوڑے کی تصویر تھی. جب ان کا بیٹا بیرون ملک سے تعلیم کی تکمیل کے بعد واپس آیا تو مولانا نے اس کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ وہ اس دعوت میں اپنے صاحبزادے کو ایک خاص تحفہ دیں گے. تمام لوگ حیران تھے کہ وہ خاص تحفہ کیا ہے جو مولانا اپنے صاحبزادے کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. دعوت کے روز تمام مہمانوں کے سامنے مولانا نے اپنے بیٹے کو تحفے کے طور پر وہ گیند پیش کی جس پر گھوڑا بنا ہوا تھا. مولانا کے صاحبزادے کو تحفہ حاصل کرتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوئی کہ والد صاحب مجھے اس عمر میں کیا بچوں والا تحفہ دے رہے ہیں.
مولانا نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی تھا جب کہ تم اس گیند کی شدید خواہش رکھتے تھے اور اس کے حصول کے لیے ضد کرتے تھے. آج تمہیں زندگی کے سابقہ مرحلے کی خواہش پر شرمندگی ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ جب تم زندگی کے اگلے مرحلے یعنی آخرت میں پہنچو تو تمہیں اپنی زندگی کی آج کی خواہشات پر شرمندگی ہو. ایسا نہ ہو کہ آخرت میں انسان حسرت کر رہا ہو کہ میں نے زندگی کن کاموں میں گزار دی, میں نے کہاں اپنا وقت برباد کر دیا. تو بڑا عمدہ پیغام دیا اپنے بیٹے کو کہ آج اس دنیا میں وہ کچھ کرو کہ کل تمہیں آخرت میں شرمندگی نہ ہو. آخرت میں تم مطمئن ہو کہ میں نے زندگی میں وہ کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. شادم زندگی خیش کے کارے کردم, میں خوش ہوں زندگی پر جو میں نے بسر کی کہ میں نے زندگی میں وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لہذا اس روز کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج صرف وہ خواہشات رکھو اور ان مصروفیات میں وقت لگاؤ جو آخرت میں تمہارے لیے مفید ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان کی جو ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی کہ دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی کی سی ہے. کھیتی کا بڑھنا کسان کو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طریقے پر اولاد کا بھی بڑا ہونا, جوان ہونا بہت اچھا لگتا ہے. والدین کو دادا تو بہت ہی محبت کرتا ہے پوتے سے, پوتے کے بڑے ہونے کو بہت ہی وہ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ جیسے کھیتی پر زوال آتا ہے ایسے ہماری کیفیت بھی ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. بالآخر بڑھاپا آئے گا اور جیسے کھیتی چورا چورا ہو کے مٹی میں ملتی ہے, ہم بھی قبر کے اندھیرے میں جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے. لیکن یہاں اگلی بات ایک اور بیان ہوئی اور وہ بہت ہی نازک ہے, اور وہ یہ ہے کہ کھیتی ختم ہوئی تو ختم ہو گئی, مزید کو حساب کتاب نہیں ہے. ابو بکر صدیق شدت احساس سے کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا کہ جو جلا دیا جاتا ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے. روایت ہے ترمذی شریف کی کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5, ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے روز قیامت جب تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. ان عمر ہی فیما افنا, زندگی کے بارے میں کس کام میں فنا کر دی. وان شباب ہی فیما ابلا, جوانی کے بارے میں کس کام میں لگائی جوانی. وام مال ہی من این اکتسبا, مال کے بارے میں کہ کن ذرائع سے کمایا. وفیما انفقا, اور مال کو کہاں خرچ کر دیا, کہاں لگایا. وماذا عمل فیما علما, اور جو بھی علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ 5 سوال مجھے اور آپ کو, مجھ سے اور آپ سے پوچھے جائیں گے, ہمیں اس کے جواب دینے. اللہ کے رسول کا ہم پر احسان کہ انہوں نے پیپر آؤٹ کر دیا, پہلے سے بتا دیا کہ کون سے سوال پوچھے جانے ہیں. اگر ان سوالات کی تیاری کی, زندگی اللہ کی بندگی میں بسر کی, جوانی اپنی پاکیزہ رکھی, مال حلال ذرائع سے کمایا, کسی قسم کی حرام خوری میں کرپشن میں مبتلا نہ ہوئے, مال بیجا مصارف میں فضول رسومات میں خرچ نہیں کیا, جائز کاموں میں خرچ کیا, نیکی کاموں میں لگایا, اور جو بھی علم حاصل ہوا اس پر عمل کی پوری کوشش کی, تو پھر آخرت میں بخشش بھی ہے, اللہ کی رضا بھی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے دھوکے میں آ گئے اور ان سوالات کے جوابات کی تیاری نہ کی تو پھر عذاب شدید ہے. تو فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور
یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے بچائے، اس لیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت دنیا کے دھوکے میں آ گئی۔ اکثریت نے اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا، اور پھر یہیں خوب سے خوب مال جمع کرنا، خوب سے خوب جائیدادیں بنانا، اور خوب سے خوب اپنے لیے وسائل اکٹھے کرنا کرتے رہے۔ اچانک جب موت آئی تو خالی ہاتھ تھا۔ غلط طریقوں سے جو مال بنایا تھا وہ بورسا میں تقسیم ہو گیا، بورسا کس پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور یہ خالی ہاتھ یہاں سے چلے گئے۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے اے دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا کو بالکل چھوڑ دے، ترک دنیا رہبانیت یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو مطلوب مقصود نہ بناؤ۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ تقی عثمانی صاحب کے والد معرف القرآن اپنی تفسیر میں بار بار اس شعر کو نقل کرتے رہے ہیں کہ آب اندر زیر کشتی کشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ فارسی کا شعر ہے کہ وہ پانی جو کشتی کے نیچے ہوتا ہے وہ کشتی کو دھکیلتا ہے، کشتی اس پہ چلتی ہے، پانی نہ تو کشتی چلے گی نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، کشتی کو غرق کر دے گا۔ تو پانی برا نہیں ہے، لیکن پانی باہر فائدے مند ہے، پانی اندر نقصان دہ ہے۔ تو یہ دنیا کو بری شے نہیں ہے، اسی دنیا کی زندگی سے ہی ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہیں پر حقوق العباد ادا کر کے، حقوق اللہ ادا کر کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے ہم نے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ مال کی محبت، دنیا کی محبت اندر آ گئی تو یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم ہو اجنبی، اور یا یہ ہے کہ راستے کو عبور کرنے والا مسافر۔ وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، ہر وقت قبر میں جانے کی تیاری کرتے رہو، اپنی قبر کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی اصل حقیقت ہم پر واضح کر دے، اور اللہ ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے اپنے اوقات، اپنے وسائل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور دنیا کے اس دھوکے سے بچنے کے لیے اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی باتوں کی بار بار یاد دہانی، تذکیر ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آخرت سنوار دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات